بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في موضع آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال أيضا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني الله معلما وميسرا. وقال أيضا إنما بعثت معلما. وقال أيضا صل من قطعك. واعط من حرمك واعف عمن ظلمك. معزز و مکرم اسٹیج پر موجود علماء کرام، عمائدین شہر، بلاری شہر کے ذمہ داران اور پی پی سی اس ادارے کے ذمہ داران اور پروگرام میں موجود مرد و خواتین، پیاری مائیں اور بہنیں اور امت کے نونہالان، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بڑا خیر کا معاملہ کیا کہ آج جس عظیم ہستی کے حوالے سے، جس تاریخ ساز، عہد ساز، عظیم شخصیت کی سیرت کو سننے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. دنیا میں فی الوقت 8 بلین کی پاپولیشن ہے. 1 بلین 1000 ملین ڈالنے سے بنتا ہے اور 1 ملین 10 لاکھ کے مجموعے کا نام ہے. تو اس 8 بلین میں 2 بلین یعنی 2000 ملین دلوں کی دھڑکن جو عظیم ہستی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کردار، ان کے کیریکٹر، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی زندگی سے متعلق آج صبح سے شام تک ہم لوگ سنیں گے. جیسا کہ نور ہادی صاحب نے، استاذ محترم نے جو بات رکھی، آج کے اس اجتماع کا سب سے بڑا اور سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم ملک عزیز، جس ملک میں
1.4 بلین 1.4 پلس بلین کی پاپولیشن ہے. 1.4 بلین کا مطلب ہے 140 کروڑ کی آبادی ہے. اس 140 کروڑ آبادی کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، آپ کے عادات و اطوار سب سے پہلے ہم لوگ عمل پیرا ہوں. ایک اچھے ریپریزنٹیو بنتے ہوئے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہترین ترجمان بنتے ہوئے، ملک عزیز کے 140 کروڑ کی جو برادران وطن کی جو تعداد ہے، ان برادران وطن کے سامنے ہم ایک اچھا نمونہ پیش کر سکیں. ملک میں یا عالمی پیمانے پر اگر دیکھا جائے تو وقتاً فوقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گستاخی کے واقعات پیش آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے کھلواڑ کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نازیبا کلمات اور شرارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. معزز و محترم مشاہدین، جہاں ہمارے برادران وطن کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ، ایک اہم وجہ ہم لوگ ہیں. کیونکہ ہم نے ملک عزیز کے واسیوں کے سامنے، برادران وطن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی چہرہ ہے، محسن انسانیت کی جو اصلی تصویر ہے، اس تصویر کو ہم نے ہمارے ملک واسیوں کے سامنے پیش نہیں کیا. اللہ کے رسول کے تعارف کی بات تو بات کی ہے، بلکہ ہم نے اپنے ملک واسیوں کے سامنے اور برادران وطن کے روبرو اللہ کا بھی تعارف پیش نہیں کیا. ہماری نمازوں کا تعارف نہیں پیش کیا، ہماری اذانوں کا مطلب انہیں نہیں بتلایا. کتنے ایسے ہمارے برادران وطن ہیں جن سے اگر پوچھا جائے مسلمانوں کے بارے میں کیا جانتے ہو، یہ اذانوں کے بارے میں کیا جانتے ہو، ان کا جواب ہوتا ہے جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی صدا اور اس کی آواز سے جو مسجدیں گونج اٹھتی ہیں، برادران وطن یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کس قدر نادان ہے، کس قدر یہ مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں کہ جلال الدین اکبر بادشاہ کے مرے ہوئے پورے 500 سال ہو رہے ہیں، اور آج بھی یہ مسلمان اپنی اذانوں میں، اپنی مساجد میں جلال الدین اکبر جو کہ دین الہی کا موجد ایک ملحد شخص تھا، اس بادشاہ کا نام یہ دن میں 5 بار کیوں لے رہے ہیں؟ ہمارے بارے میں برادران وطن کی سوچ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دن میں 5 ٹائم یہ مؤذن اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر ہے، یہ جلال الدین اکبر کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ یہ ان کی سوچ ہے.
کتنے ایسے ہمارے برادران وطن ہیں جو ہماری نمازوں کو اگر ان سے پوچھا جائے کہ مسلمانوں کی نماز سے متعلق آپ کی رائے کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے انہیں بتلایا نہیں کہ نماز کس چیز کا نام ہے، یہ کس نوعیت کی عبادت ہے، یہ ہم نے ان کو بتلایا نہیں، تو ہمارے برادران وطن میں ایک بڑی تعداد کے ذہنوں میں یہ شبہ ہے، یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ مسلمان دن میں 5 دفعے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، رکوع و سجود کی شکل میں یہ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ لوگ ملک کی تخریب کے لیے، آگے ملک کے امن کو بگاڑنے کے لیے شاید کوئی تیاری کر رہے ہیں، یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ یہ غلط فہمیاں ہمارے برادران وطن کے ذہنوں میں ہیں۔ جب ہم نے اللہ کے رسول کا تعارف، اللہ کا تعارف ان کے سامنے پیش نہیں کیا، ہمارے شعائر اور جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں ان کا انٹروڈکشن ہم نے ان کے سامنے نہیں دیا، اسی طرح ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم ہستی کا تعارف ہم نے ہمارے برادران وطن کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اگر ہم لوگ ہمارے برادران وطن کو یہ بتلائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق کس قدر رہنمائی کی ہے، اگر وہ پڑوسی کیل ٹھوک دے تب بھی اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم شوربہ بناؤ، سالن بناؤ تو اس کی مقدار میں اضافہ کرو، پانی ڈال کر اس کی مقدار میں اضافہ کرو تاکہ پڑوسیوں کو سالن بانٹ سکو، شوربہ دے سکو۔ ہمارے اسلام میں پڑوسیوں کے کس قدر حقوق ہیں، کبھی ہم نے ہمارے برادران وطن کو بتایا ہے؟ اگر ہم آرفنس، یتیم بچوں کا جو مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، در یتیم کے حوالے سے شیخ عبدالحی صاحب ابھی اشارہ کر رہے تھے، اس دنیا کا سب سے بڑا یتیم، ایسی عظیم شخصیت دنیا میں آنکھ کھولنے سے قبل جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر ان کی والد کی زیارت کے لیے ان کی والدہ مدینہ جاتی ہیں تو 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ کی وفات ہو جاتی ہے، اور یہ جو 6 سال کا عرصہ ہے، اس 6 سال کے عرصے میں 4 سال کا جو پیریڈ ہے وہ ماں کی ممتا سے دور طائف کے بنو سعد نامی قبیلے میں پرورش کے خاطر حلیمہ سعدیہ کے پاس ان کی زندگی اور ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ 4 سال وہ ماں کی ممتا سے دور رہے، پھر جب ماں کی وفات ہوتی ہے پھر ان کی کفالت ماں سے دادا کی طرف شفٹ ہوتی ہے، پھر 2 سال بعد دادا کی وفات ہوتی ہے، پھر چاچا کی طرف کفالت منتقل ہوتی ہے۔ ایک ایسا بچہ جو کبھی ان کے گود میں کبھی ان کے گود میں، یتیمی کا صحیح مفہوم، یتیمی کا صحیح درد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح محسوس کیا ہے، شاید ہی دنیا میں کسی یتیم نے ایسا درد محسوس کیا ہو۔ اگر ہم بسم اللہ اس کی ضرورت ہے
اگر ہم ملک عزیز کے سامنے یتیم بچوں کے حوالے سے اسلام کا نظریہ اگر ہم پیش کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یتیم بچوں کی کفالت کرے، جو یتیم بچوں کے سر پر دست شفقت پھیرے، یتیم بچوں کے درد کو بانٹے، کل قیامت کے دن اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرے گا جنت میں اتنے قریب ہوگا مجھ سے جس طرح ان دو انگلیوں میں فاصلہ ہے۔ کیا ان دو انگلیوں میں کوئی فاصلہ ہے؟ اس قدر قریب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آج ہیومینٹی، انسانیت، خدمت خلق پر ہزاروں تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ بھلا بتلائیے کیا ہم مسلمانوں نے ملک ہندوستان میں یتیم اداروں پر کام کرنے والے شخصیات اور ان تنظیموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں بتلایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کے سلسلے میں، جس کا گھر اجڑ گیا ہو، جو بے سہارا بن گئی عورت، ایسے عورتوں کی خدمت کے سلسلے میں، بیواؤں کے سلسلے میں کوشش کرنے والے لوگوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ الساعی فی الارملہ کو مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ دیا۔ جو بیواؤں کی خدمت میں وقت گزارے، ان کی پریشانیوں کو دور کرے، ان کے درد کو اپنا درد سمجھے، اس بے سہارا خاتون کی مدد کرے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ حاصل ہے، اسے روزدار کا درجہ حاصل ہے، اسے تہجد گزار کا درجہ حاصل ہے۔ بھلا بتلائیے آج ملک میں جو کروڑوں بیوہ عورتیں ہیں اور ان کی تنظیمیں جو رات دن ان کی خدمت میں لگی ہوئی جو تنظیمیں ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ سے متعلق جو تعلیمات ہیں آج تک ہم نے بتلائی ہے؟ قیدیوں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ، جنگ کے جو قیدی ہوتے ہیں وہ بڑے مجرم ہوتے ہیں، ان قیدیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا؟ قیدیوں کا موضوع، ملک شام کے قیدی اور ان پر کیے جانے والے مظالم آج میڈیا کا موضوع بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ قیدیوں کے ساتھ دیکھیے۔ جنگ بدر میں 70 قیدی پکڑے گئے، صحابہ کرام یہ قیدی جب مکہ میں تھے تو انہوں نے صحابہ اکرام کے پورے جائیداد پر قبضہ کیا، صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کی پراپرٹیوں پر قبضہ کیا،
ہر قسم کی اذیتیں دی، تو صحابہ اکرام تپے ہوئے تھے. تو ان قیدیوں کو جب لایا گیا تو صحابہ اکرام نے انہیں جب کس کے باندھا تھا، رات کا وقت تھا، ان قیدیوں کو جو باندھا گیا تھا اس درد کو، ان کی آہ و پکار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے. آپ کو آپ کے بستر پر نیند نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے کانوں میں ان قیدیوں کے آہ اور کراہنے کی آواز پہنچ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام قیدیوں کے گروہوں کو کھول دیا جائے، ان کی رسیاں ڈھیلی کی جائے. تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی نیند نصیب ہوتی ہے. معاملہ ذرا سوچنے اور تدبر کرنے کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں اور صحابہ اکرام کو وصیت کرتے ہیں کہ ان قیدیوں کے ساتھ بہترین معاملہ کریں. قیدیوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے کی وصیت کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. صحابہ اکرام اس وصیت پر اس طرح عمل کرتے ہیں، خود کھجور پر اکتفا کرتے ہیں اور ان قیدیوں کو روٹیاں بنا کر کھلاتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ تو کھجور کھا رہے اور روٹیاں بنا کر ان کو کھلا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ کھجور جو ہے یہ عرب کی ایک کامن غذا ہے، وہ بہت بڑی قیمتی غذا نہیں ہے، ہر گھر میں میسر غذا ہے. تو خود جو میسر غذا ہے وہ کھاتے اور قیدیوں کو روٹیاں پکا کر بنا کر کھلاتے. اور عرب میں روٹیاں بنا کر پکا کر کھلانا یہ اعلیٰ قسم کی مہمان نوازی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ کی. کیا ان اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیہیویئر کو، اس تعامل کو کیا ہم نے ہمارے ملک عزیز کے برادران وطن کے سامنے پیش کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قیدی ایسے ہوا کرتے. ثمامہ بن اسال سردار آدمی تھا، بہت بڑا سردار آدمی تھا، جس کی تلوار سے کافی صحابہ کی جانیں نکلی ہیں، جس نے مسلمانوں کو اذیت دی تھی. ویسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیدی بن کے آتا ہے. اور رباب ایسا تھا کہ اے محمد اگر تم میرا قتل کرنا چاہو تو قتل کے بدلے قتل کر سکتے ہو، میں نے بڑے قتل کیے ہیں تمہارے. اگر تم مجھ پر احسان کرو گے تو اس احسان کا بدلہ پاؤ گے. ایک قیدی شخص، ایک مجرم شخص کس طرح پورے اطمینان کے ساتھ اپنی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ رہا ہے. اور اس کے علاوہ الفاظ دیکھیے، سن لو، میرے پاس تمام ادیان میں سب سے برا دین اسلام ہے، تمام شہروں میں سب سے مبغوض شہر مدینہ ہے، اور تمام چہروں میں ناپسندیدہ چہرہ تمہارا ہے. ایسا ایک اہنکاری شخص، تکبر و غرور کی زبان اختیار کرنے والا شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد نبوی کے کسی ایک ستون میں اسے باندھنے کا حکم دیا گیا. کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ مدت کے بعد ثمامہ بن اسال نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مقام، اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق دیکھے تو ثمامہ بن اسال
قریب کے ایک بغیچے میں جاتے ہیں, غسل لیتے ہیں اور آ کر شہادتین کا اقرار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ثمامہ بن اسال کے الفاظ تھے, آج میرے پاس اگر کوئی سب سے محبوب ترین دین ہے تو دین اسلام ہے, سب سے پسندیدہ شہر ہے تو وہ مدینہ ہے, اور سب سے محبوب ترین کوئی چہرہ ہے تو وہ آپ کا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا اعلیٰ رویہ اختیار کیا. کیا ہم لوگوں نے ہیومینٹی, انسانیت, لا کی بات کرنے والے لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدیوں کے معاملات کو ہم نے پیش کیے؟ قیدی تو دور کی بات, جانوروں کے ساتھ, پرندوں کے ساتھ, بے زبان ان جانوروں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کس قدر اونچا تھا. آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جانور کو لایا گیا. اس جانور کے پیشانی پر اس کے مالک نے داغ دیا تھا, لوہے کو گرم کر کے اس کے پیشانی کو داغ دیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس نے بھی اس جانور کے پیشانی پر داغا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہے. زمانے جاہلیت میں پرندوں کو اڑایا کرتے تھے اور نشانہ بازی سیکھا کرتے تھے. پرندوں کو اڑا کر نشانہ بازی سیکھا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس نے بھی پرندوں کو نشانہ بنایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. مشق کے لیے پرندوں کے قتل سے روکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک دفعہ صحابہ اکرام کے بچوں میں سے کسی نے ایک پرندے کے بچوں کو چھپا کر رکھا. وہ پرندہ پریشان ہو گیا, تڑپنے لگا, پڑپڑانے لگا. تو اس پرندے کی تڑپ اور اس کے درد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا اور کہا, فوراً اسی وقت اس پرندے کو اس کے بچے اس کے حوالے کر دیے جائیں. جانوروں, پرندوں, ان بے زبان مخلوق کے احساسات, ان کے درد کو سمجھنے والی شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو آخری بار میں کہنا چاہوں گا, اگر ہم لوگ اسلام کے, محسن انسانیت کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, افعال, آپ کے حرکات و سکنات, آپ کے کردار اور کیریکٹر کو اپنائے ہوتے, ہماری روش وہی ہوتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی تھی, ہمارے اخلاق اور کیریکٹر وہی ہوتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہوتے, تو یقین مانیے اگر ہم ملک عزیز میں اللہ کے رسول کا تعارف یتیموں کے ساتھ کیسا تھا, بیواؤں کے ساتھ کیسا تھا, پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا, قیدیوں کے ساتھ کیسا تھا, جانوروں کے ساتھ کیسے تھا, پرندوں کے ساتھ کیسے تھا, اگر یہ رائٹس اور یہ حقوق اور ان چیزوں کو ہمارے ملک میں بتلاتے تو واللہ پورے ملک عزیز میں ایک بھی گستاخ رسول نہیں ملتا. یہ گستاخی جہاں ہو رہی ہے, جہاں وہ لوگ گنہگار ہیں, وہیں پر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک اچھے ترجمان بنے, اچھے امبیسڈر بنے,
اچھے ریپریزنٹیو بنے, اسلام کے ایک بہترین نمائندہ بن کر نکلائے. مجھے امید ہے کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے, پی پی سی کی جانب سے جو منعقدہ پروگرام ہے, اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سیرت کو پڑھیں, سیرت کو سنیں, عمل کے جذبے سے, اخلاق کو اپنانے کے جذبے سے. واللہ آج بھی ایک بہت بڑی تعداد پیاسی ہے, وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے, قرآن کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, یہ جاننا چاہتے ہیں. لیکن کمی اور کمزوری ہمارے اندر ہے کہ ہم لوگ ایک صحیح میسج, ایک اچھا پیغام دینے سے قاصر ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم لوگ عہد کریں گے کہ آج یہ سیرت کی جو ہماری مجلس ہے اس کو بیکار جانے نہیں دیں گے. آج سیرت کے اس مجلس سے, اس بیٹھک سے ہم کچھ سیکھ کر جائیں گے. آج شام ہونے تک, سورج ڈھلنے تک ہم میں سے ہر ایک سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کم سے کم 100 معلومات اپنے ساتھ لے کر جائے. کتنے معلومات سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کم سے کم 100 معلومات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ پی پی سی والوں نے سب کے لیے ڈائری اور قلم کا انتظام کیا ہے. یہ ڈائری اور قلم آپ لوگوں کو نوٹ کرنے کے لیے ہے. یہاں آج ہمارا سفر بڑا لمبا ہے, ابھی تو پروگرام کی شروعات ہے, شاید اس طرح کی 5 نشستیں ہوں گی. تو اس لیے اپنے ایک ایک منٹ کو غنیمت جانے, اور یہاں جو آج آپ کی بیٹھک ہے اس سے اللہ کی ذات سے اجر کی امید لیتے ہوئے آج ہر ایک شخص کم از کم 100 معلومات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق لکھے, نوٹ کرے. جسے میں کہتے ہیں نا پلو باندھنا, اس کو اپنی گرہ میں باندھ کر اپنے ساتھ لے کر جائے. اور یہی میری درخواست تمام بہنوں سے ہے, تمام خواتین سے ہے. اگر ایک خاتون سدھر جائے, سنور جائے, سنبھل جائے تو پورا گھر جنت نما ہے. اگر یہ خاتون واقعی عمل پر آ جائے تو وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی ہے, وہ گھر, وہ محلہ, وہ خاندان, اس پورے بستی میں انقلاب آ سکتا ہے اگر ہمارے خواتین بہنوں کے اندر انقلاب آ جائے. معزز سامعین, سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کس قدر اونچا ہے, کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا ہے. تمام انبیاء کا ذکر جب ہم سنتے ہیں قرآن مجید میں تو ان کے ناموں کے ساتھ ذکر ملتا ہے کہ نہیں؟ یا ابراہیم, نوح, ہود, یوسف, عیسیٰ و موسیٰ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں تو نام لے کر نہیں بلکہ ان کے القاب کے ساتھ خطاب کرتے ہیں. یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, یا ایھا الرسول. یہ اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے. اور
اس عظیم ہستی کے بارے میں ہم کیا بتلائیں؟ ہماری زبانیں عاجز ہیں آپ کی کما حقہ تعریف کرنے سے. جس ہستی کے بارے میں خود اللہ تعالی نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اونچے مقام پر فائز ہیں. جس ہستی کو اللہ رب العالمین کی جانب سے سرٹیفکیٹ مل جائے، اللہ کے جانب سے شہادت مل جائے کہ اخلاق کے معاملے میں آپ سب سے اونچائی پر ہیں، سب سے اونچائی پر ہیں آپ، انک لعلی خلق عظیم. معزز سامعین، میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ تمام لوگ؟ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ دکان میں کسی کو بٹھا کر آئے تو کتنا دھندا چل رہا ہے، وہ دماغ دوڑانا سب بند کرے. آج ہم اس مجلس میں جمع ہیں، خواتین سے بھی درخواست دوپہر میں کیا پکانا ہے یہ سب ٹینشن چھوڑ دے. پورے انتظامات آج یہاں پر ہیں. ایک سوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ 100% مجلس میں رہیں. سب لوگ ساتھ ہیں مجلس میں؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیں. سب لوگ الرٹ ہیں؟ درمیان میں کسی کو بھی میں سوال کروں تیار ہے؟ اگر اب تک جو ہوا اس میں سوال نہیں پوچھوں گا، آگے جو لیکچر ہوگا کسی کو بھی میں اٹھاؤں تو تیار ہے؟ تو پھر انشاءاللہ اب ہم لوگ تھوڑی سی چستی کے ساتھ مجلس کو آگے بڑھاتے ہیں. انک لعلی خلق عظیم. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اونچے مقام پر ہیں. جب ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں تو اخلاق کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی ہیں؟ دو. ایک ہے خلق حسن. خلق حسن کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والا سلام کرے تو ہم بھی جواب دیں گے، سامنے والا ہماری زیارت کرے تو ہم بھی جا کر ملیں گے، سامنے والا ہمارا خیال رکھا تو ہم بھی اس کا خیال رکھیں گے. اسے کیا کہتے ہیں؟ خلق حسن، اچھے اخلاق. اسے برا نہیں کہیں گے، اچھے اخلاق. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خلق حسن نہیں تھے. آپ کے اخلاق کیا تھے؟ خلق عظیم. خلق عظیم کسے کہتے ہیں؟ خلق عظیم سامنے والا کٹ رہا ہے اس سے جا کر جڑنا، سامنے والا آپ کو اگنور کر رہا ہے، سامنے والا آپ کو محروم کر رہا ہے، ایسے شخص کو عطا کرنا. سامنے والا آپ پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، آپ کے حقوق تلفی کر رہا ہے، ایسے شخص کو درگزر کرنا، ایسے شخص کو معاف کرنا، اسے کہتے ہیں خلق عظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر فائز تھے. میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھ کر سنائی. اس حدیث کا ترجمہ اپنے ذہنوں میں بیٹھائیں، اپنے ذہنوں میں بیٹھائیں. 3 جملے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب زندگی کے اصول اس میں بتلا دیے. صل من قطعک، جو تم سے کٹے اس سے جڑ جاؤ. وَاعْطِ مَنْ حَرَمَكْ، جو تمہیں محروم کرے، جو تمہیں اگنور کرے اس شخص کو عطا کرو. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكْ، جو تم پر زیادتی کرے، جو تم پر ظلم کرے، جو تمہارے حقوق ہڑپ لے، ایسے شخص کو معاف کر دو. یہ آپ کے
کامیابی کا ایک اہم راز تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام کی تعداد کتنی تھی؟ کون بتائیں گے؟ حجۃ الوداع میں، آپ بدر میں بول رہے ہیں جی، 1,00,000 سے زائد کی تعداد تھی حجۃ الوداع میں. اس موقع پر جب آپ خطبہ دے رہے، 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام آپ کے سامنے موجود ہیں، تو اس موقع کو رکھ کر قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کر دیکھیں جو میں نے شروع میں پڑھی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی تم پر خصوصی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم طبیعت واقع ہوئے ہیں. لوگوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترش مزاج ہوتے، غصے والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو 1,00,000 کی جو تعداد ہے یہ سب کے سب چھٹ جاتے. میٹھے چشمے پر بھیڑ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اس قدر اس میں کشش تھی کہ صحابہ اکرام آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے. عروہ ابن مسعود کہتے ہیں، عروہ ابن مسعود روایتوں میں ہے کہ ان کی شکل ہو بہو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھی. دحیہ کلبی یہ صحابی تھے، یہ بالکل جبریل علیہ السلام کی طرح نظر آتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح بتلائی گئی. تو اس طرح روایات میں اس طرح کے مثالیں ملتی ہیں. تو عروہ ابن مسعود اسلام نہیں لائے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے دیکھا، اپنی قوم کے سامنے جا کر بتلاتے ہیں. عروہ طائف کی بڑی شخصیت، عروہ ابن مسعود الثقفی کہتے ہیں کہ میں ہرقل کے دربار میں جا کر قریب سے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو. کسرا کے دربار میں مجھے جانے کا موقع ملا ہے. حبشہ، نجاشی، ان بادشاہوں کے دربار میں جا کر دیکھا ہوں. جو محبت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، ایسی محبت میں نے کسی دربار میں، کسی ایوان میں نہیں دیکھا ہے. آپ کے وضو کے پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایسی محبت جو صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، ایسی محبت میں نے کسی کے دربار میں نہیں دیکھا ہے. وہ اسلام جو مظلومیت کے ساتھ نکلا تھا، بلال حبشی کو پکڑ کر مارا جا رہا ہے، ان کے سینے پر چٹان رکھے جا رہے ہیں، ان کی زبان سے احد کا نعرہ نکل رہا ہے. وہ اسلام خبیب جن کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، دار ارقم میں چھپ چھپ کر عبادتیں ہو رہی ہے، لوگ مجبور ہیں، کبھی حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے، کبھی مدینے کی طرف ہجرت کر رہے. صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یاسر و عمار کو مارا جا رہا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جس مظلومیت کے ساتھ، وحشیت کے ساتھ، ہمجیت کے ساتھ شہید کیا گیا، ہماری زبانیں تعبیر کرنے سے قاصر ہے، اس قدر ظلم ہو رہا ہے. لیکن وہی اسلام 23 سال کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل، رات دن کی محنت، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
صفا کی پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. لا الہ الا اللہ کہو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم پر تم بادشاہ بن جاؤ گے. کبھی صفا کی پہاڑی پر توحید کے نعرے لگا رہے، کبھی اسی درد اور اسلام کی تبلیغ کے خاطر سوق عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز، یہ جو عرب کی بڑی بڑی مارکیٹیں اور بازار تھے، ان بازاروں میں جا کر آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. آپ کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. شعب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کیا ہے، اور وہ بھی بائیکاٹ 3 سال کی مدت کا بائیکاٹ. 3 سال کی مدت مطلب 1000 سے زائد دن آپ کو قید کیا گیا مکہ کی سرزمین میں. ایسے مشکل گھڑی میں بھی موسم حج کی مناسبت سے لوگوں کو جا کر اللہ کی طرف، اس کی وحدانیت کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں. کوئی قافلہ مکہ سے گزرتا، رات کے تھکے ماندے آپ گھر پہنچتے، جیسے ہی اطلاع ملتی کہ کوئی قافلہ گزر رہا ہے، فوراً اسی وقت اسی تھکان میں اس قافلے کے پاس پہنچ کر انہیں توحید کی تعلیم دیتے ہیں. اما عائشہ کہتی ہے اطمینان سے صبح کے وقت بھی ان تک رسائی ممکن ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اگر یہ قافلہ آرام کے بعد مکہ سے گزر جائے، کل قیامت کے دن کہے کہ تیرے رسول کے شہر سے ہم گزرے تھے لیکن ہمیں کوئی حق بات نہیں بتلایا، یہ چیز اور یہ تصور اور شعور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کی اجازت نہیں دیتے. فوراً اجنبیت کی شکل میں شروعات ہوئی تھی. کبھی کوہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر عکاظ جیسے بازاروں میں پہنچ کر شعب ابی طالب کی گھاٹی کی قید و بند کی سزاؤں کے درمیان موسم حج کی آمد پر لوگوں کے درمیان نکل کر کبھی مکہ سے گزرنے والے قافلوں تک رسائی کر کے، اور بسا اوقات جہاں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ممکن نہیں ہے، جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے تھے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندوں کو بھیج کر، اپنے ترجمانوں کو بھیج کر، اپنے ایمبیسڈرز کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کے پیغام کو، اس رسالت کے پیغام کو عام کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال کی اس مختصر مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب میں ایک ڈنکا بجا دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کی آنکھوں کے سامنے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام موجود تھے. احساس ذمہ داری دیکھیے، جو پیغام اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے جو ذمہ داری آپ کو دی تھی، یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو امانت اللہ تعالیٰ نے تم پر اتارا ہے اس امانت کو لوگوں تک پہنچائے. اگر آپ
فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ یہ کام نہ کریں، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رسالت کے پیغام کو پورا نہیں کیا، لوگوں کی پرواہ نہ کرے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کا محافظ اور نگہبان ہے، جو لوگوں کے فتنوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا. وہ احساس، لوگوں تک حق پہنچانے کا جذبہ تھا کہ اس 23 سال کی مدت میں 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام آپ کے سامنے موجود ہیں. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو خطاب کر کے کیا کہا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے میری ذمہ داری، امانت، مسئولیت، کیا میں نے میرے کام کو مکمل کیا؟ پورے 1,00,000 صحابہ ایک زبان ہو کر بیک وقت یہ کہتے ہیں قد بلغت وادیت ونصحت. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آپ کی ذمہ داری پورا کیا، آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کی، اور آپ نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تم گواہ رہنا کہ میں نے میری ذمہ داری کو پورا کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی دیکھیے، بلند سوچ اور فکر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں موجود 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام کو کیا کہا، کس طرح موقع کا فائدہ اٹھایا، کس طرح ان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی، اور ان 1,00,000 صحابہ اکرام سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہے ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک میرے پیغام کو پہنچا دو. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں حاضر ہے ان لوگوں تک میرے پیغام کو پہنچا دو جو آج یہاں موجود نہیں ہے. پھر صحابہ اکرام، قربان جائے ایسے صحابہ اکرام پر جنہوں نے، آپ کو پتہ ہے مدینے میں دفن ہونے کی کتنی فضیلت ہے، مکے میں رہائش کی کتنی فضیلت ہے، مکے میں رہنے والا حرمین کعبۃ اللہ سے کس قدر مستفید ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، حالانکہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو تم میں مدینے میں وفات پا سکتا ہے، مر سکتا ہے، وہ مدینے میں وفات پانے کی کوشش کرے. میں کل روز قیامت اس کے لیے گواہی دوں گا، میں اس کا سفارشی بن جاؤں گا. لیکن صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہے میرے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. صحابہ اکرام کے اونٹوں کے سواریوں کے رخ، ڈائریکشن جس سمت میں تھے اس طرف نکل گئے. دشت تو دشت، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جنگل، صحرا، سمندر، یہ ریتیلی زمین، یہ پہاڑ کچھ رکاوٹ نہیں بنے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر دنیا کے چپے چپے میں پہنچ گئے. ایشیا، افریقہ، یورپ،
ان تمام حدودوں کو، اس کی سرحدوں کو کراس کر کے یہ صحابہ اکرام نور توحید اور نور رسالت کو لے کر پہنچ گئے۔ وہ عرب جو مردہ کھایا کرتے تھے، وہ عرب جو اپنے بچوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، وہ عرب جو کعبۃ اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، مکہ جو کعبۃ اللہ جو توحید کا قلعہ ہے، اس قلعے میں انہوں نے بت پرستی اور 360 بت لا کر رکھ دیے تھے۔ ایسے عرب، ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اہل بنایا، ان کی ایسی تربیت کی۔ ایک شاعر کی زبانی، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کا مقدر چمکایا۔ یہ امی قوم جن پر جہالت کے بادل منڈلا رہے تھے، ان صحابہ اکرام کی تربیت، ان کا تزکیہ، ان کو اس طرح تیار کیا کہ وہ بیک وقت ایشیا، افریقہ، یورپ، تین بر اعظموں میں ان کی رسائی ہونے لگی۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی عظیم ہستی ہے، آپ کی شخصیت اتنی باکمال ہے، عظیم المرتبت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، والفجر والعصر واللیل والشمس والقمر، ان عظیم مخلوقات کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت بتلانا مقصود ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو باتیں بتلاتے ہیں اس کی اہمیت بتلانا مقصود ہوتی ہے۔ تو آپ یقین مانیں اس عظیم ہستی کا کیا مقام ہوگا جن کی زندگی کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی اور کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی۔ معزز سامعین، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ ہمیں اپنے ذہنوں میں بار بار تازہ کرنا ہے۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ بہ علیہ عشرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھنا یہ اللہ کے 10 دفعے رحمتوں کے حاصل کرنے کا سبب ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کئی دعوے دار آپ کو ایسے مل جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، عشق الہی کے دعوے کرنے والے لوگ بہت مل جائیں گے آپ کو، لیکن اس کا جو صحیح اصول اور ضابطہ ہے وہ ہمیں اس آیت میں بتلایا گیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیں اے لوگوں، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، فاتبعونی، سب سے پہلے تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، میرے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، میری تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالی تم کو اپنا محبوب بنائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے پورے گناہ دھول دے گا۔
बशर्त ये कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज हम जिस अजीम हस्ती से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह पूरी मखलूक़ात का हिसाब व किताब अल्लाह उसी वक्त शुरू करेंगे जब अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के हक में सिफारिशी बनकर खड़े होंगे। तब जाकर उम्मत के हिसाब व किताब का मामला आगे बढ़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम इतना बुलंद है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे उन तमाम के सरदार अल्लाह के रसूल